جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نہم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بیٹا۔ حصہ غزل، آخری غزل بہادر شاہ ظفر۔ لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ مطلع عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں حسن مطلع۔ ان کی تشریح اور ان کے حوالہ جات آپ کو کروا چکا تھا۔ آج کا ہمارا جو کام ہے، تیسرا شعر، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا۔ صیاد لفظ نہیں ہے بیٹا، یاد رکھیے گا، صیاد، یہ صیاد۔ قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ جی آج ہم تیسرے شعر کے مشکل الفاظ کے معنی، مفہوم، تشریح اور تشریح کے متعلقہ جو مناسب حوالہ جات ہیں ان پر بحث کریں گے۔ تو آئیے، آج 18 جون 2020 بروز جمعرات، ہم اپنے خطبے کی طرف آتے ہیں۔ بلبل بہت ہی خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جس کا بسیرا باغ میں ہوتا ہے۔ اس کا بسیرا باغ میں کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بلبل عاشق ہے گلاب کا۔ جس طرح سورج مکھی عاشق ہے سورج کی، اسی طرح اردو کی روایتی اور کلاسیکی شاعری میں بلبل کو عاشق کہا جاتا ہے گلاب کا، اور بلبل گلاب پر ہی بیٹھتا ہے۔ باغباں، باغباں سے مراد مالی، باغ کی حفاظت کرنے والا۔ بلبل اور باغبان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ باغبان اگر اپنی پوری تگد و محنت دھیان سے باغ کی حفاظت کرے گا تو بلبل کو باغ میں رہنے کو جنت کے برابر کہا جائے گا۔ صیاد، صیاد کا معنی ہے شکاری، شکار کرنے والا۔ گلہ، شکوہ، شکایت۔ قسمت میں، تقدیر میں، مصر اول کے الفاظ معنی ہو گئے۔ قسمت کہا جاتا ہے تقدیر کو۔ قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، فصل بہار، بہار کے موسم میں۔ ایک اور میری بات یاد رکھیے گا بیٹا، دیا گیا جو شعر ہے اس میں شاعر نے صنعت استعارہ استعمال کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صنعت تشبیہ استعمال کی گئی ہے، مگر تشبیہ نہیں، صنعت استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ کیوں استعارہ استعمال کیا گیا ہے؟ بہادر شاہ ظفر نے خود کو بلبل کہہ دیا ہے اور اپنی فوج کو باغباں کہہ دیا ہے، اور انگریز کو شکاری کہہ دیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کہتا ہے کہ مجھے نہ ہی شکوہ اپنی فوج سے ہے کہ میری فوج نے جنگ پوری محنت سے نہیں کی اور میری فوج کو شکست ہوئی ہے، اور نہ ہی انگریز سے کوئی شکایت ہے کہ تم نے آ کے میرا تختہ پلٹ دیا۔ پہلے بتا چکا تھا کہ بہادر شاہ ظفر فہیم اور اہل علم شخصیت تھے۔ علم و ادب کی محافل اکثر ان کے لال قلعہ میں جاری رہتی تھی، پس وہ اپنے علم و ادب، اپنے تدبر اور اپنے ذہن کو حاضر ناظر جانتے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ میری قسمت میں ہی بہار کے موسم میں قید لکھی تھی۔ جب میری قسمت میں قید لکھی ہے تو نہ مجھے مالی سے یعنی کہ فوج سے کوئی شکایت ہے، اور نہ صیاد یعنی انگریز سے کوئی گلہ ہے۔ تشریح طلب شعر کا مفہوم اور حوالہ جات ہمیشہ کی طرح میں ایک پیج پہ لکھ چکا ہوں، آئیے اس کو کھولتے ہیں اور آپ کو اس کی تشریح کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ شعر بتا دیا میں نے آپ کو، الفاظ معنی بھی بتا دیے، تھوڑی سی وضاحت بھی بتا دی۔ تو تشریح کرنے سے پہلے آپ لکھیں گے شاعر کا نام بہادر شاہ ظفر، ظفر پہ علامت تخلص لازمی، بار بار میں کہتا ہوں ہر لیکچر میں۔ صنف ادب، یہ غزل ہے، غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ تو جو چیز بھی میں نے آپ کو شعر میں پڑھائی اس کا مفہوم یہ ہوگا، بلبل کو باغباں اور شکاری سے کوئی شکوہ نہیں، بہار میں قید ہونا اس کی قسمت تھی جو اسے مل گئی، یعنی بلبل کو۔ جی اس کے بعد آتے ہیں تشریح کی طرف۔ جی تشریح طلب شعر میں شاعر نے ہر چیز کو مجبور محض کہا ہے۔ شاعر کے مطابق
بلبل، باغبان، صیاد سب حالت جبر میں ہیں، تو اس ابتدائیہ کو آپ مارکر سے خوبصورت کر کے لکھ سکتے ہیں۔ دراصل شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز مجبور محض ہے، کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے اپنی تقدیر کو نہیں بدلتا، کوئی بھی اپنی مرضی کا مالک نہیں۔ چنانچہ بلبل کی قید باغبان اور شکاری کا فعل نہیں، بلکہ حقیقت میں یہ قسمت کا کھیل ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر بہادر شاہ ظفر نے صنعت استعارہ کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ واضح کرتے ہیں کہ بلبل کو نہ تو مالی سے کوئی شکوہ ہے جس نے شکاری کو اندر آنے دیا اور شکار کرنے دیا، اور نہ ہی شکاری سے کوئی شکوہ ہے جس نے بہاروں کے موسم میں پنجرے میں قید کر دیا، بلکہ بلبل کا خیال یہ ہے کہ اس کی قسمت ہی خراب تھی اور بہار کے موسم میں قید لکھی تھی، سو وہ قید اسے مل چکی ہے۔ اردو شاعری میں بلبل اور بہار کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ آمد بہار کے ساتھ بلبل دیوانگی اور وارفتگی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھولوں خصوصاً گلاب کے ارد گرد دیوانہ وار منڈلاتا ہے۔ بہار کی آمد کے انتظار میں وہ چمن میں اپنا گھونسلہ بناتا ہے تاکہ پھول کی خوبصورتی کا نظارہ کر سکے، مگر زمانے کو محبت کی یہ تعلق برداشت نہیں ہو پاتا۔ بدقسمتی سے بلبل کسی شکاری کے ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو کسی شاعر نے اپنے لفظوں میں یوں لکھا ہے: بتا ہمدم یہ کیسی ہے بہاریں، بتا ہمدم یہ کیسی ہے بہاریں کہ جن میں پھول زخموں کے کھلے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں بہادر شاہ ظفر نے خود کو بلبل، اپنے برصغیر کے افواج کو باغباں اور انگریز کو ایک شکاری کہا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں کہ جس طرح کسی خوبصورت باغ میں کوئی شکاری آ جاتا ہے اور چرند پرند کا شکار کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی موسم بہار میں جو موسم کے پھولوں کے لیے اور پرندوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے، اس موسم میں شکاری شکار کر کے بلبل کو قید کر لیتا ہے، تو اس میں نہ مالی کو یعنی باغبان کو کسی قسم کا شکوہ گلہ بنتا ہے کہ اس نے شکاری کو اندر آنے کیوں دیا، اور نہ ہی اپنے چمن سے کوئی شکایت ہے۔ اسی چیز کو کسی شاعر نے اپنے لفظوں میں یوں لکھا ہے: تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ۔ دراصل فہیم اور قابل شخصیت ہونے کی بنیاد پر بہادر شاہ ظفر نے اپنے مکمل شعر میں اس چیز کا پیغام دیا ہے کہ قسمت میں جو تنگی اور قسمت میں جو ضلالت لکھی ہو اور ماتھے کی تقدیر کو کوئی بھی انسان مٹا نہیں سکتا، جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ بقول شاعر: کہاں تک بھاگ پائیں گے غموں سے، مقدر میں ہمارے جو لکھے ہیں۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ صنعت استعارہ کی بنیاد پر بہادر شاہ ظفر نے اپنے آپ کو بلبل، برصغیر کو باغباں، اپنے آپ کو بلبل اور برصغیر کو باغ اور
اپنی فوج کو باغباں اور صیاد یعنی انگریز کو شکاری قرار دیا ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ انگریز نے اپنے قدم میرے بر صغیر دہلی میں جمائے، تخت و تاج کو ختم کیا، عوام در بدر ہوئے، بیٹے قتل کر دیے گئے اور مجھے قید کر کر رنگون بھیج دیا۔ اس امر میں میرا فوج سے، بر صغیر سے کوئی شکوہ گلہ نہیں، میرے مقدر میں تباہی لکھی تھی سو وہ ہو گئی۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ مجھے نہ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ ہے جس نے تخت دے کر پھر اسے محروم کر دیا، اور نہ اپنے عوام سے کوئی شکایت جنہوں نے انگریزوں کو میرے ملک پر قبضہ کرنے دیا اور کامیاب خوشگوار جدوجہد نہ کی۔ مجھے انگریزوں سے بھی کوئی شکایت نہیں جنہوں نے 7 سمندر پار آ کر میرے ملک پر قبضہ کر لیا، بلکہ یہ سب کچھ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، اور قسمت کا لکھا ہوا کبھی بھی نہیں بدلتا۔ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ میرے نصیب ہی برے تھے جب قسمت میں یہی لکھا تھا کہ میں نے اس عمر کے سلجھے حصے میں قید ہونا ہے تو میں نے ہونا ہے۔ اسی چیز کو میر تقی میر اپنے لفظوں میں یوں لکھتے ہیں: جو لکھی تھی قسمت میں ذلت ہو سو ہو، خط پیشانی کوئی کیوں کر مٹائے۔ جو نصیب میں بربادی لکھی ہوتی ہے وہ ہو کر رہنی ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے دماغ کی تقدیر یا اپنے پیشانی کا خط مٹا نہیں سکتا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی بے بسی، جلا وطنی اور قید کو اپنے مقدر کا لکھا ہوا سمجھ کر قبول کیا۔ شاعر کو اپنی قید و بند کے متعلق کوئی شکوہ شکایت نہیں، اور کسی غرض کا مقابلہ یا کسی غرض کا شکوہ نہیں کرتے۔ ایک اختتامیہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ تشریح طلب غزل بہادر شاہ ظفر نے دوران قید لکھی تھی، چنانچہ زیر تشریح شعر ان کا ذاتی تجربہ ہے۔ اس مکمل بات کو کہ ہم مجبور محض ہیں، نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جانا ہے، ہمیں زندگی لائی تھی اور ہمیں موت نے لے جانا ہے۔ استاد شیخ ابراہیم ذوق جو کہ بہادر شاہ ظفر کے بھی استاد تھے، وہ لکھتے ہیں: لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، زندگی لے کر آئے ہم آ گئے، موت ہمیں لے کر جا رہی ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، نہ ہم خود آئے ہیں اور نہ ہم خود یہاں سے واپس جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ تو بچوں، یہ شعر آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اس کی تشریح یاد کرنی ہے، اس کے ریفرنس جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھا دیے ہیں بڑے خوبصورت طریقے سے قلم بند کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اس مکمل شعر کو ایک دفعہ ریفرنس کے ساتھ لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ الوداع چاہتا ہوں، محمد رمضان ڈھیر ساری دعائیں اور نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔